ایک شام میں چھت پہ بیٹھا تھا کہ اچانک ایک پرندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ بولا میرا نام بدو ہے۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہی آسمان پہ اڑ رہے تھے کہ اچانک میری نظر زمین پہ پڑ گئی اور میری نظر دیکھتے ہی دیکھتے پلٹ گئی۔ میں راستہ بھول گیا۔ اب کیسے واپس گھر جاؤں، کہاں جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بولا دوست مت گھبراؤ، تم آ جاؤ میرے گھر، تم جب تک چاہو میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ در حقیقت تم ابھی بچے ہو، اس لیے تمہیں یاد نہیں آ رہا کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ تم ایسا کرو، کچھ دن میرے گھر رک جاؤ، تم تھوڑے بڑے ہوگے تو چلے جانا۔ پرندہ بولا تم نے دوست کہا ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ وہ پرندہ اتنا نایاب تھا، دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا، اسے جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا۔ اس کے رنگ برنگ کے پر تھے، چمکدار اس کی چونچ تھی، نرم و نازک اس کے پاؤں تھے۔ اسے دیکھ کے اس بات کا واضح یقین ہو رہا تھا کہ اسے بنانے والا بہت ہی خوبصورت ہے۔ بے شک وہ بہت خوبصورت ہے جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ اب میں نے اس کو گھر میں رکنے کی دعوت تو دے دی، دل میں خیال آیا اب میں اسے کہاں رکھوں گا؟ اگر اسے ایسے ہی رکھوں گا تو اسے تو بلی کھا جائے گی۔ میں فوراً بھاگتا ہوا بازار کی طرف گیا اور ایک عدد پنجرا اپنے دوست کے لیے خرید کے گھر لے آیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس میں ڈال دیا۔ کچھ دیر اور گزری تو خیال آیا اب اسے کھانے میں کیا دوں، کیونکہ مجھے جہاں تک معلوم تھا پرندے زیادہ تر روٹی کھاتے ہیں، باجرہ کھاتے ہیں یا گندم کھاتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا باجرہ لیا، تھوڑی سی گندم لی، چند ٹکڑے روٹی لی اور تھوڑی سی کٹی ہوئی سبز مرچ لی۔ یہ سب میں نے اس کے پنجرے میں ڈال دیا اور کہا اچھا دوست اب تم آرام سے کھانا کھاؤ اور سو جانا۔ میں اسے یہ سب کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، بستر میں گیا اور سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو دل میں پہلا خیال آیا کہ جا کے اپنے دوست کو تو دیکھو، اسے بھی صبح بخیر کہہ دوں۔ جب میں دوست کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دوست نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، سب چیزیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا کھانا نہ کھاتا ہو، کچھ اور کھاتا ہو۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو پکڑا اور میں بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں ایک دکان پر پہنچا تو دکان کا مالک پنجرے کو دیکھ کے اور کہا یہ تو بہت نایاب پرندہ ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا ہے؟ میں نے بولا تمہیں اس بات سے کیا مطلب ہے؟ میں اسے جہاں سے مرضی لے کر آیا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ کیا کھاتا ہے؟ دراصل اس نے رات کا کچھ نہیں کھایا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کھاتا ہے۔ دکاندار بولا تم اسے فلاں دکان پر لے جاؤ، ان کے پاس اس طرح کے پرندے کی تمام خوراک موجود ہے، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ یہ کیا کھاتا ہے۔ میں نے پرندے کا پنجرا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور میں اس طرف چل نکلا۔ وہ آدمی مسلسل پرندے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل میں خیال سا آ رہا تھا نہ جانے یہ کتنا قیمتی پرندہ ہے۔ جب میں پرندے کو لے کے فلاں دکان پر پہنچا تو وہ صاحب بھی پرندے کو دیکھ کے للچا گئے۔ انہوں نے کہا یہ پرندہ کہاں سے لے کے آئے ہو تم؟ کتنے کا بیچنا ہے اسے؟ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں بیچنا اسے۔ دکاندار بولا تم جتنے پیسے کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں یہ میرا دوست ہے اور مجھے اسے نہیں بیچنا۔
इतनी ही देर में दुकानदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकाल के मेरे हाथ में थमा दी। मैंने कहा, नहीं भाई, कहा ना नहीं बेचना तो नहीं बेचना, मुझे ये बताओ ये क्या खाता है। उसने कहा, अरे अरे भाई, नाराज क्यों होते हो, ये लो 2 गड्डियां और ले लो। मैंने कहा, नहीं, अब भी नहीं मुझे बेचना। उसने इतने में एक गड्डी और मेरे हाथ में थमा दी। अब मेरे हाथ जैसे लड़खड़ाने से लगे थे। अब मेरा ईमान और मेरी जात 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। ईमान तो कह रहा था कि गलत कर रहे हो, पर जिस्म और दिल दिमाग कह रहा था, शाबाश, बहुत मुनाफे का सौदा है ये, कर गुजरो। न जाने क्या सोच के मैंने फिर इनकार कर दिया। दुकानदार ने गल्ले में हाथ डाला, 2 गड्डियां और निकाली और मेरे सामने रख दी और कहा, बस ये फुल एंड फाइनल ऑफर है मेरी तरफ से, इसके बाद तुम चाहो तो जा सकते हो। मैंने जल्दी से अपने हाथ पैसों की तरफ बढ़ाए और मैंने रकम को पकड़ लिया और मैंने कहा, ठीक है, तुम ये परिंदा ले लो, मुझे सौदा मंजूर है। जब मैंने उसे पिंजरा थमाया तो परिंदे ने मुझसे कहा, ये तुम ठीक नहीं कह रहे दोस्त, मैंने अल्लाह के बाद तुम पे भरोसा किया था और तुम मुझे बेच रहे हो। मैं उस वक्त दौलत के नशे में धुत था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे जवाब दिया, दोस्त, तुमने अल्लाह के सिवा मुझ पे भरोसा किया था और अल्लाह के सिवा जो जिस पे भरोसा करता है वो उसे बेच देता है। यही दुनिया की हकीकत है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह पैगाम मिलता है, बल्कि एक नहीं, इस वीडियो से हमें 3 पैगाम मिलते हैं। नंबर 1 पे, कभी अपनी फैमिली से अलग मत हो वरना तन्हा हो जाओगे। नंबर 2, लोगों की बातों में कभी मत आना वरना बेच देंगे। नंबर 3, अल्लाह के सिवा जिस पे भरोसा करोगे वो तुम्हारा भरोसा तोड़ देगा।